غسل جنابت کا طریقہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئے۔ یہ غسل جنابت یعنی ناپاک جب انسان ہو جائے تو اس کے بعد پاک ہونے کے لیے جو غسل کرنا ہے اس کا طریقہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ کیوں دھوئے؟ کیونکہ باقی کام سب ہاتھوں سے ہی کرتا ہے انسان، تو اگر صفائی کرنے والے ٹول صاف نہیں تو صفائی کہاں ہوگی۔ پھر شرمگاہ کو دھویا یعنی استنجا کیا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا یعنی استنجا کیا تھا زمین پر رگڑا، پھر اس کو دھویا۔ زمین پہ کیوں رگڑا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں صابن اس طرح اویلیبل نہیں ہوتا تھا، تو مٹی پاک کرنے والی ہوتی ہے، مٹی کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے جو جرمز کو کل کر دیتی۔ تو اگر آج آپ کے پاس صابن ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مٹی پر ہی ہاتھ رگڑیں کہ اب آپ پریشان ہو کہ ہمارے واش روم میں تو ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور مٹی نہیں ہے تو کیا ہمارا غسل نہیں ہوگا، تو اس کا آلٹرنیٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر پہ پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا۔ یعنی صرف پانی ڈالا ہی نہیں بلکہ مل کے سر کو بالوں کے جڑ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں اس سارے حصے کو خوب تر کیا۔ 3 بار سر پر پانی ڈالا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، یعنی پہلے سر پہ 3 بار ڈال کے اس کو سارا دھو ڈالا، پھر پورے جسم پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی وضو آپ نے شروع میں کر لیا اور پاؤں دھونے کا عمل بالکل آخر میں کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسے کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر دھو جو لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسا نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا۔ امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کے مسا کو ترک کرنا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسا بھی کرے؟ جنبی یعنی جس کو حالت جنابت لاحق ہوئی ہے، ناپاک ہے، جب غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا بھی مسا کرے؟ آپ نے فرمایا وہ مسا کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے۔ یعنی آج کے دور میں تو آپ کے پاس مگ ہیں اور بہت سی سہولتیں ہیں، تو اس دور میں چلو سے پانی لے کر اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان تدبیر کرے۔ اب آپ کو مثلا نہانے کی ضرورت ہے، آپ واش روم میں گئے ہیں، کہیں مسافر ہیں، وہاں صرف پانی کی بالٹی تو ہے لیکن پانی نکالنے والی کوئی چیز نہیں، تو آپ روتے ہوئے باہر آ جائیں کہ میں تو آج غسل ہی نہیں کر سکتی کیونکہ مگا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ چلو بھر کے ایک ہاتھ سے یا لب بھر کے 2 ہاتھوں سے ڈال کے غسل کر لیتے۔ غسل پردے میں کرنا چاہیے۔ کیا وضو کے لیے مسح ضروری ہے؟ ضروری؟ کتنا ضروری ہے؟ کیا غسل میں وضو ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وضو کے لیے مسح ضروری ہے بلکہ فرض ہے۔ پھر آپ سے میں نے پوچھا کہ کیا غسل کے لیے وضو ضروری ہے؟ تو جی ہاں، غسل ہوتا نہیں وضو کے بغیر، لیکن بات یہ ہے کہ پھر جب وضو نہیں ہوتا مسح کے بغیر اور غسل نہیں ہوتا وضو کے بغیر تو کیا غسل میں مسح ضروری ہے؟ تو پھر کیسے؟ آپ کا تو نتیجہ غلط نہیں نکلا۔ دیکھیے نا، آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے لیے مسح فرض ہے، غسل کے لیے وضو فرض ہے، لیکن آخر میں کہتے ہیں غسل کے لیے مسح فرض نہیں۔ جی ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ سے طریقہ منقول ہے اس میں ایسا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب سر پہ پانی پڑ گیا تو پھر مسح کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ بہت لاجیکل ہے، اس میں بے وجہ تکلیف نہیں دی گئی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روکنا شروع کر دے اور آپ فتویٰ دینا شروع کر دے کہ آپ غسل جنابت میں مسح نہ کرنا۔
اس طرح نہیں بات ہوتی، وہ تو ایک سیکوینس میں ایک چیز چلتی ہے تو وہ اٹس انڈرسٹوڈ، لیکن ایسے ایشوز کو الگ لے کے ان کو ہوا دینا اور لوگوں کے اوپر زندگی مشکل کرنا، ان کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک نیا دین بن گیا. تو اس طریقے سے پرہیز کرنا ہے آپ کو. بہت سے لوگوں کو غسل جنابت اور نہانے کا یعنی عام طور پہ جو ہم بات لیتے ہیں اس کا فرق ہی نہیں پتا. تو جو ڈیلی آپ شاور لیتے ہیں یا بات لیتے ہیں دیٹ از ڈفرنٹ، لیکن جب آپ پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں تو وہ مختلف ہے. روز آپ نہانا بھی اگر سنت کے مطابق کریں تو بہت اچھا ہے، وہ نہانا بھی ثواب بن گیا، وہ ساری ایفرٹ کسی کام لگ گئی کیونکہ آپ سنت کے مطابق ایک کام کریں. لیکن غسل جنابت تو ہوتا ہی نہیں جب تک کہ آپ کلی نہ کریں، ناک میں پانی نہ ڈالیں اور سارے بدن پہ پانی نہ بہائیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. غسل جنابت کا وضو کافی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے. یعنی غسل جنابت میں جو وضو ہو جاتا ہے شروع میں جو آپ کرتے تھے، جس کے پاؤں بالکل آخر میں دھوتے تھے، اسی وضو سے نماز پڑھ لیتے تھے. بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ جناب ہم اگر سر سے دوپٹہ اتار دیں تو کیا ہمارا وضو باقی رہے گا، ہے نا؟ یہ بہت ایک خلش سی دل میں لوگوں کی ہوتی ہے. تو یہاں پر تو دوپٹہ کیا لباس بھی نہیں ہے، یعنی بے لباس وضو کیا گیا ہے اور وہی وضو کافی سمجھا گیا ہے، بعد میں دوبارہ وضو کی بھی ضرورت نہیں. دیگر غسل جنابت کے بعد ان احوال کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں غسل کرنا واجب، مسنون یا مستحب ہے.